بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، حضرت موسیٰ کے دور میں ایک عورت تھی جو کہ انتہائی کی بد کردار اور انتہائی خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی مرد اس سے دیکھ کر اس سے ایک برائی کیے بغیر نہیں جاتا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں ایک محل بنا رکھا تھا، محل میں تخت بنایا اور پھر وہ تخت پر بیٹھ جایا کرتی تھی اور اس کے آس پاس مرد ہی مرد ہوتے تھے اور برائی کرنے والے ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے محل میں تخت پر بیٹھی تھی، ایک نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا جو کہ انتہائی عبادت گزار تھا اور ان کا شمار عابدوں اور زاہدوں میں ہوتا تھا۔ جب اس نوجوان کی اس عورت پر نظر پڑی تو اس عورت کی ایسی تصویر اس کے ذہن میں بن گئی کہ جب وہ واپس گیا تو اس کا عبادت میں کسی طرح بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ اسے ذہن سے نکالنے کی، لیکن اس عورت کی تصویر کو اپنے ذہن سے نہ نکال سکا۔ بہت کوشش کر لی، زیادہ کوششیں کرنے کے باوجود جب وہ کسی طرح بھی کامیاب نہ ہوا تو اس نے اتنی رقم جمع کی جتنی رقم میں وہ عورت کسی مرد کو اپنے قریب آنے دیتی تھی۔ پھر وہ رقم لے کر جب وہ عورت کے پاس پہنچا تو تخت کے قریب بیٹھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت اور اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف میں گزار دی ہے، اور اگر میں آج یہ کام کرتے ہوئے مر گیا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ اس کا جسم کانپنے لگا اور اس نے اس عورت سے کہا کہ میں نے جانا ہے، مجھے کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ عورت نے کہا کہ چلے جاؤ، لیکن جس کام سے آئے تھے وہ تو کرتے جاؤ۔ لیکن نوجوان نے صاف انکار کر دیا۔ عورت کے بار بار اصرار کرنے پر اس نے کہا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی ہے اور اب میں یہ کام کر کے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، اور وہاں سے یہ کہہ کر چل نکلا۔ جب وہاں سے چلا گیا تو عورت نے سوچا کہ میں اتنی حسین و جمیل، اتنی خوبصورت ترین عورت ہوں کہ جب تک جو بھی وقت میرے قریب آئے مجھ سے برائی کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ لیکن یہ کیسا نوجوان تھا کہ جس کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر تھا، اور اس نے مجھ جیسی خوبصورت عورت کو چھوڑ دیا اور یہاں سے واپس چلا گیا۔ جب اس خیال نے اسے بار بار جھنجھوڑا تو اس نے یہ سوچ لیا کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گی اور اللہ سے توبہ کر لوں گی۔ اور وہ حضرت موسیٰ کے پاس کی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، میں ان سے جا کر دریافت کروں کہ کیا میرے جیسی گناہگار عورت کے لیے بھی توبہ کی گنجائش اللہ کے ہاں ہے یا نہیں۔ جب وہ عورت حضرت موسیٰ کے پاس گئی تو حضرت موسیٰ لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے۔ عورت نے اس سے مجمع میں سے کسی مرد کو بلایا اور کہا کہ حضرت موسیٰ سے کہو کہ جو فلاں عورت ہے نا، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس بیوقوف نے جا کر بڑے مجمع میں زور سے کہا کہ اے موسیٰ، فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اب وہ تو نامی گرامی عورت تھی۔ حضرت موسیٰ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور حضرت موسیٰ نے بہت زیادہ سختی سے کہا کہ اس سے کہو کہ یہاں سے چلی جائے، میں اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ اس بندے نے جا کر عورت کو پیغام دے دیا کہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میں اس عورت سے نہیں ملنا چاہتا، اس سے کہو کہ چلی جائے یہاں سے۔ وہ عورت ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے واپس چلی گئی اور راستے میں زار و قطار روتی گئی، دل میں سوچتی گئی کہ شاید میں اتنی بری ہوں کہ اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، اب تو میری بخشش بھی کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ گھر آ کر اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا۔ اسے اور تو کچھ پتا نہ تھا، لیکن اس نے کہیں سنا تھا کہ جب اللہ کو منانا ہو تو سجدے میں اللہ سے معافی مانگو۔ وہ سجدے میں گر گر روتی رہی، گڑگڑاتی رہی، اللہ سے معافی مانگتی رہی۔ کتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سوچا کہ مجھ سے برائی کرنے کے لیے شاید کوئی مرد آیا ہے، کیونکہ مردوں کا آنا جانا تو اس کے پاس لگا رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں دروازہ آج کھولوں گی ہی نہیں، لیکن دروازے کی دستک اور تیز ہوتی گئی تو اس نے بالآخر ہمت کی اور ہمت کر کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ سامنے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اس عورت نے حیرانی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اے موسیٰ، میرے دروازے پر کیسے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، دراصل جب تم میرے پاس آئی تھی تو میں لوگوں کو تبلیغ کر رہا تھا اور میں نے خود تم سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن تم جب چلی گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، میری ایک بندی آپ سے میرا راستہ پوچھنے آئی تھی، آپ نے تو اس سے ڈانٹ ہی دیا، اور مجھے اللہ نے کہا ہے کہ تم اس کے گھر جاؤ اور اس سے جا کر کہو کہ آج تم نے توبہ کی ہے تو اللہ تم سے اتنا خوش ہے کہ اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔
اگلے دن اس عورت نے سوچا کہ اب میرا اس بستی میں رہنا بالکل مشکل ہے، کیونکہ یہاں پر اگر میں رہتی ہوں تو یہاں تمام لوگ مجھ سے برائی کرنے کے لیے آئیں گے، اور کیونکہ اب تو میں نے توبہ کر لی ہے تو مجھے اس بستی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چنانچہ اس عورت نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور اس نوجوان کی تلاش میں نکل گئی، جس کی وجہ سے اس نے توبہ کی تھی۔ اس نوجوان کو ڈھونڈنے کے بعد جب اس کے گھر پہنچی تو اس سے بتایا گیا کہ وہ آدمی عبادت کر رہا ہے۔ جیسے ہی فارغ ہوگا اس عورت کی سے ملاقات کرا دی جائے گی۔ وہ عورت اس گھر کے سین میں بیٹھ گئی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ نوجوان عبادت سے فارغ ہو کر کمرے سے باہر نکلا اور سین میں اس عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ یہاں پر میرا ایمان خراب کرنے آئے ہیں، اور میں نے تو اسے اتنی مشکلوں سے اپنے تصور سے نکالا ہے۔ وہ نوجوان وہیں پر گرا اور اس کی وفات ہوگی۔ عورت نے اس نوجوان کے گھر والوں کو بتایا کہ پہلے میں ایسی تھی، یہ نوجوان میرے پاس آیا تھا اور اس کی وجہ سے مجھے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی ہے۔ میں نے اپنی پہلی والی زندگی سے توبہ کر لی ہے اور میں یہاں اس سے ملنے آئی تھی کہ شاید مجھ سے نکاح کر لے۔ اسے بتایا گیا کہ اس کا ایک اور بڑا بھائی ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ آپ سے نکاح کر لیتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس عورت کی شادی اس نوجوان کے بڑے بھائی سے کر دی گئی، اور اللہ نے اس عورت کو صدقے دل سے توبہ کرنے کا صلہ یہ دیا کہ اللہ نے اس عورت کو 7 بیٹے عطا کیے، اور وہ 7 کے 7 بیٹے بعد میں بنی اسرائیل کے بہت بڑے ولی گزرے۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔